نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران کرام، قرآن مجید میں دو چیزوں کو سب سے بڑا کہا ہے۔ ایک جگہ آیت شریفہ میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ دوسری جگہ کہا ہے ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا جو ذکر ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ذکر جو ہے وہ تمام اعمال کو جمع ہے۔ نماز کے لیے بھی قرآن مجید میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اور جہاں بھی ہے جہاد ہے وہاں بھی آتا یہ ہے کہ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ جب تم دشمن کی فوج سے مقابلہ کرو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثیر ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ہر جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ذکر کی تاکید کی ہے، لیکن ذکر جو ہے وہ نفس پر بہت بھاری ہوتا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے انسان کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہاں تک فرمایا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ سے غافل مت، ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہو۔ دوسری جگہوں پر بھی بہت ہی ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے۔ ایک اور جگہ ہے رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ہمارے وہ بندے جن کو تجارت و خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی۔ تو اللہ تعالیٰ جس بات کو اتنی اہمیت دے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ ذکر نہ کرنے سے سارے جسم میں ایک قسم کی مردگی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ذکر کرتا ہے اس کو زندہ کہا گیا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا اس کو مردہ کہا گیا ہے۔ اس لیے یہ جو ذکر ہے اس کے لیے پھر ایک باقاعدہ نظام امت کے ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مسجد نبوی میں ایک حلقہ علم کا ہوا کرتا تھا، دوسرا حلقہ ذکر کا ہوا کرتا تھا۔ دیکھیے یہ کیسی اہم چیز ہے کہ جب زکریا علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی کہ تمہیں یحییٰ تمہاری اولاد ہوگی اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو زکریا علیہ السلام نے پھر کہا قد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، کہ میں تو اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا قال رب اجعل لی آیہ، اے اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نشانی بتا اس کی کہ میرے اولاد ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کی نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تم سوائے اشارے کے اور کسی سے بات نہیں کر سکو گے، صرف اشارے سے تم بات کر سکو گے، زبان سے بات نہیں کر سکو گے۔ ثلاثۃ ایام الا رمزا، اس کے بعد اللہ نے ختم کیسے کی وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور دیکھو اپنے رب کا ذکر کثیر کرتے رہنا اور اس کی تسبیح اور حمد صبح اور شام کو بیان کرتے رہنا۔ اور قرآن مجید میں یہ چیز بہت آتی ہے کہ صبح اور شام کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ بالخصوص رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبح میں اشراق تک بیٹھے ذکر ہی کیا کرتے تھے، یہ سبحان اللہ والحمدللہ کی تسبیحات پڑھا کرتے۔ اب ذکر کے اندر بھی جیسے کہ ہر چیز انسان سیکھتا ہے کسی سے، ذکر کے بارے میں بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ذکر ویسے کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی۔ اب اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے کسی سے ذکر کو بھی۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنی زبان چلاتا رہے، ذکر کرتا رہے۔ دوسرے ذکر میں ایک اور خصوصیت ہے کہ یہ نیت کے بھی تابع ہے،
قلب جو ہے وہ سارے جسم میں سرایت کیا ہوا ہے، جیسے نفس ہے سارے جسم میں سرایت کی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کی اصل جو ہے وہ قلب، سارا انسان قلب پر گھومتا ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ اس کائنات کی اصل انسان ہے، اور انسان کی اصل قلب ہے، اور قلب کی اصل ارادہ ہے۔ قلب ارادے پر گھومتا ہے، اور سارا انسان قلب کے اوپر گھومتا ہے، جدھر اس کا قلب چاہے گا، جیسے اس کا قلب چاہے گا۔ اب یہ قلب جو ہے اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جگہ تو ہے اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، ذکر کثیر کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ دوسری جگہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہوتے ہیں بڑے گہرے ہوتے ہیں، بڑے جامع ہوتے ہیں، بڑے فائدہ بخش ہوتے ہیں، کہ انسان کو جب تک اطمینان نہ حاصل ہو، دنیا سے بے رغبتی نہ ہو، اور وہ پوری طرح آخرت کی طرف متوجہ نہ ہو، وہ ذکر کی طرف مائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے اور پھر دنیا کی فکریں مشغولیتیں اس کو کھینچتی ہیں اپنی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر کی بنا پر انسان کو جو ہے وہ اطمینان قلب نصیب فرماتا ہے، اور یہ اس کے بعد پھر ممکن ہے کہ انسان ذکر کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہوتا ہے، صبح شام دوپہر اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف مشغول رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا خیر خواہ ہے بندوں کا۔ قرآن مجید کے اندر ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا فائدہ ہے تمہیں عذاب دینے میں اگر تم اس کے شکر گزار بنو اور تم صاحب ایمان بنو۔ دوسری جگہ ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرے سے بھی کم کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تیسری جگہ ہے وما انا بظلام للعبید، میں بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہوں، میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے رہا کرو، اس میں ہمارا بڑا فائدہ ہے۔ قیامت کے دن لوگ جب اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے تو آتا ہے کہ نہ جس نے زیادہ ذکر کیا ہے اس کا تمام نامہ اعمال جو ہے وہ نورانی ہوگا، اور اس کے لیے بڑا خوشی کا باعث ہوگا۔ آتا ہے کہ جنت میں اہل جنت کو کسی چیز کا غم نہیں ہوگا سوائے ایک چیز کے، اور وہ لمحات ہیں زندگی کے دنیا کے جن میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ وہ لمحات جو غفلت میں گزرے دنیا کی زندگی میں، اس پر وہ جنت میں غم کریں گے جب دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے تھے ان کو ذکر کی بنا پر جنت میں کیا درجات دیے جا رہے ہیں اور کیا نعمتیں دی جا رہی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی میاں سعادت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ذکر کو ایسی قسم کی نعمتوں میں تبدیل کرے گا جن کی بنا پر ایسی مسرت و راحت ہوگی، اور وہ نعمتیں ان کو پیش کی جائیں گی، خاص طور پر بہت بڑے بڑے طباق، جنت کے طباق کے اندر، جنت کے جو ڈبے آپ کے طباق کہہ لیں آپ، جنت کے طباقوں میں رکھ کے وہ نعمتیں پیش کی جائیں گی، اور وہ لکھتے ہیں کہ وہ نعمتیں ایسی روح افزا و مسرت آمیز ہوں گی کہ اگر جہنمیوں پر ڈال دیں تو وہ اپنے عذاب کو بھول جائیں۔ یہ الفاظ ان کے کہ اگر وہ اہل جہنم پر ڈال دیے جائیں تو وہ اپنے عذاب کو بھول جائیں۔ ایسے آرام دینے والے اور مسرت دینے والے وہ لمحات ہوں گے جن میں کہ بندوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ نفس کو انسان آزاد چھوڑ دینا تو وہ کوئی کام نہیں کرتا، ہر کام کے لیے ایک وقت متعین کرنا پڑتا ہے اور کسی رہنما کی تلاش کرنی پڑتی ہے، کیونکہ قرآن مجید کی جو آیت ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ذکر ایسے کرو جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے، تو یہ بھی کسی سے سیکھنا پڑتا ہے ذکر کے لیے۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بزرگوں کا سلسلہ چلا ہوا ہے، روحانیت کے بزرگوں کا سلسلہ، تو اس کے اندر اسلام جو ہے وہ صرف دو راستوں سے پھیلا ہے، ایک جہاد
اور دوسرے صوفیہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، میں نے پڑھا اس کو، کہ میرے ہاتھ پر 36,000 یہودی مسلمان ہوئے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ہند کی طرف بھیجا تھا، اور ان کا لقب ہے کہ ولی ہند عطا رسول. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بنا پر آئے تھے، اور انہوں نے ایک سفر اجمیر شریف سے کیا ہے بہار کی طرف، اور ایک روایت کے مطابق 90,000 لوگ مسلمان ہوئے، اور دوسری روایت کے مطابق 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے. وہ اسلام انڈونیشیا پورا کا پورا صرف ایک آدمی کے ذریعے اسلام لایا ہے. انڈونیشیا میں کوئی جہاد نہیں ہوا ہے، پورا انڈونیشیا جو ہے وہ ایک انسان کے ذریعے سے اسلام لایا ہے. اسی طرح سے آپ کے یہ جو بہت سے علاقے ہیں نیچے کی طرف، سنکیانگ سے نیچے بہت سارے علاقے جو ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں صوفیہ کی بنا پر، اہل اللہ کی بنا پر اسلام لائیں. قتیبہ بن مسلم آخری آدمی تھے حجاج بن یوسف کے دور میں جو آئے ہیں جہاد کرنے، اور وہ یہ چین کا جو یہ حصہ ہے سنکیانگ، اس کے قریب آ کے وہاں سے حجاج نے ان کو واپس بلا لیا. اس کے آگے جو اسلام آپ کو ملتا ہے تمام کا تمام، قازقستان ہے اور پتہ نہیں کون سا ہے کیا ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ اہل اللہ کے ذریعے اور صوفیاء کرام کے ذریعے پھیلا ہے اسلام. تو اپنی اس تھوڑی سی زندگی کو جس کو قیمتی بنانا ہے ہمیں، انسان جو ہے اس پر صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اگر وہ نیکوں کی صحبت میں رہتا ہے تو نیک بن جاتا ہے، بروں کی صحبت میں رہتا ہے تو برا بن جاتا ہے. ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے، میں شریعت و سنت کی اتباع نہیں کر سکتا، میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں گناہ چھوڑ دوں. تو انہوں نے کہا قرآن مجید میں ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس میں انسان میں سمجھ رکھی ہے بدی کی بھی اور نیکی کی. اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے تیرے اندر یہ دو صلاحیتیں رکھی، برائی کی طرف بھی تو جا سکتا ہے، بھلائی کی طرف بھی جا سکتا ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو سب سے اچھے سانچے میں ڈالا ہے ہم نے. تو سب سے اچھا سانچہ کیا ہے؟ صلح کا، فساق کا اور کفار کا نہیں ہے، بلکہ صلح کا اور مومنین کا جو سانچہ ہے وہ سب سے اچھا سانچہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ نے اس کو یہ 2-4 دلیلیں دی کہ اگر اللہ نے تیرے اندر یہ بدی کی بات ہے، شیطان ہے تیرے اندر جو بدی سکھاتا ہے تو تجھے بھلائی کی بھی. نتیجہ یہ ہے کہ وہ انسان بالآخر اس بات کو سمجھا اور وہ نیکوں میں بن گیا اور صالح اور نیک ہو گیا. تو انسان میں دونوں چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے لیے صحبت اور استاد بہت زیادہ ضروری. جب تک کہ آپ ذاکرین میں سے ذاکرین کا ساتھ نہ اختیار کریں اور ان کو اپنا رہنما نہ بنائیں. اب دیکھیے یہ قلبی ذکر کیسی اعلیٰ چیز ہے کہ قلب جو ہے ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور بڑی عجیب عجیب صفات ہیں اس کے اندر. مولانا جامی کہتے ہیں، اور مجھے اس کا ذاتی تجربہ ہوا ہے، یہ بات نہیں کہ کتاب میں سے میں بتا رہا ہوں، تجربہ پہلے ہوا اور مولانا جامی کا شعر بعد میں نے سنا. ہوتا یہ تھا کہ جب 8-8.5 سال تک مجھے بڑی محنت کرنی پڑی. جو انجینئرسٹی میں چھٹیاں ہوتی تھی تو 12 گھنٹہ میں اسی طرح مسل لگا کے 12 گھنٹہ مراقبے میں بیٹھا رہتا تھا. وہیں سے نماز کو چلا جاتا، وہیں ناشتہ منگا لیتا، وہیں کھانا منگا لیتا، کیونکہ ذکر قلبی حاصل کرنے کا مجھے بڑا شدید شوق تھا. یہ ایک اندر آگ لگی ہوئی تھی کہ اس ذکر کو ضرور حاصل کرنا چاہیے. تو بیٹھا رہتا تھا اور ہوتا کچھ نہیں تھا، قلب میں حرکت ہوتی رہتی تھی اور میں سمجھتا بھی نہیں تھا کہ کیا حرکت ہے، یہ کیا ہے کیا نہیں، بس بیٹھا رہتا تھا. تو
خیر جی، اس طرح سے مجاہدہ کرتے کرتے کھانے پینے کا احتیاط وغیرہ وغیرہ تقریباً 8-8.5 سال مجھے لگے اس پچھلی گندگی کو دور کرنے میں جو قلب پر چڑھ چکی تھی. کیونکہ آپ اگر اس ہاتھ کو صاف کریں اور اس کو نہ کریں تو یہ خود بخود خراب و گندا ہوتا جائے گا. تو جس چیز کو آپ چھوڑ دیں، اس کی فکر نہ کریں، وہ خراب ہوتی چلی جاتی ہے، برباد ہوتی چلی جاتی ہے، گندی ہوتی چلی جاتی ہے. اب انسان کی سب سے قیمتی چیز قلب ہے. دیکھیے قلب وہ چیز ہے، حالانکہ قلب دنیا میں رہ جاتا ہے، روح جاتی ہے آخر میں. فنا جس کو نہیں ہے وہ روح. دو چیزیں ایسی ہیں جن کو فنا نہیں ہے اس دنیا کے اندر. ایک انسان کی روح، دوسرے اس کے اعمال. اعمال کو فنا نہیں، یہ لے جائے جاتے ہیں اور انسان ان کو دیکھے گا آخرت کے اندر. اور روح بھی لے جائی جاتی ہے آخرت کے اندر. قلب کو فنا ہے، لیکن قلب جو ہے، جب ایمان کی بات آئی ہے کہ مسلمان انسان بنے، کوئی کافر مسلمان بنے، تو پھر کیا ہے کہ اقرارا باللسان و تصدیقا بالقلب. تصدیقا بالروح نہیں، تصدیقا بالقلب، کہ میں زبان سے اقرار کرتا ہوں اور قلب سے تصدیق کرتا ہوں. اور اگر قلب کی تصدیق نہ کرے تو منافق ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تو تصدیق قلبی اتنی چیز ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو وہ منافق ہے. قرآن مجید میں آتا ہے. تو مولانا جامی ایک شعر کہتے تھے جس کو میں سنا کرتا تھا. وہ کہتے ہیں، کس ندانست کی منزل گہے آیار کجاست، ای قدر ہست کی بانگے جراسمی آیت. ترجمہ یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ میرے اس یار کی منزل کہاں ہے. ہاں اتنا ہے کہ گھنٹی ٹن 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 گھنٹی بجنے کی آواز مجھے مسلسل آ رہی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ قلب جب ذکر کرتا ہے تو انہوں نے جو بات کہی وہ یہ کہی، کس دانست کا منزل کہے آیار کو جاست. ہوتا یہ ہے کہ اونٹ کا جب قافلہ چلتا ہے، اور ہماری جو خانقاہ ہے مسکین پور شریف، وہاں ہم نے دیکھا ہے اونٹوں کے قافلے، وہ ملتان کی طرف ہے، وہ جاتے ہوئے تو اونٹوں کے قافلے چلتے ہیں، تو ان کے پیر میں گھنگرو باندھ دیتے ہیں، وہ ایک قسم کی گھنٹی باندھ دیتے ہیں. وہ جب اونٹ چلتا ہے تو وہ گھنٹی بجتی رہتی ہے. اس سے ریگستان میں جو لوگ ہیں وہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اونٹوں کا قافلہ جا رہا ہے. اور جب وہ گھنٹی بجنی بند ہو جائے تو اس کے معنی کہ اونٹ اب بیٹھ گئے ہیں آرام کرنے کے لیے. تو قلبی ذکر کے ساتھ ایک عجیب چیز ہوتی ہے کہ ایک بڑا جمیل ساز لگا ہوا ہے، جنت کا ساز ہے. وہ یہ کہی ایسی وہ سریلی آواز ہے، ایسا وہ خوش کرنے والا ساز ہے، اور اس کے ساتھ ہی ٹن 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 گھنٹی بجتی رہتی ہے. میں تو اتنا اس میں سردی کے موسم میں لحاف اوڑھ کے سوئیں تو اندر سینے میں سے ایسی آواز آتی رہتی تھی اس ساز کی، اس گھنٹی کی. تو یہ مولانا جامی کا شعر بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ کس دانست، کوئی نہیں جانتا کہ میرے اس یار کی منزل کہاں ہے، تاکہ اونٹ بیٹھے تو گھنٹی کی آواز بند ہونا. وہ گھنٹی کی آواز مسلسل چلتی رہتی ہے. تو یہی ہوتا تھا کہ وہ قلبی ذکر جو تھا، میں تو سونے کی تیاری میں ہوتا تھا، سوتا چادر لے کے لحاف لے کے سو گیا جیسا بھی موسم ہو، لیکن وہ اندر سینے میں سے آواز آتی رہتی تھی، بڑی سریلی اور بڑی مسرت آمیز، اور ساتھ ہی اس کے گھنٹی بجتی رہا کرتی تھی. تو میں نے اپنے پیر سے کہا، سید زوار حسین رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ یہ حال میں پاتا ہوں. تو کہنے کہ ہاں، یا یہ حال ہوتا ہے، یا دوسرا یہ ہے کہ جیسے بہت سی چڑیائیں بول رہی ہیں ایسا حال ہوتا ہے. یہ قلبی ذکر کے حاصل ہو جانے کی دلیل یہ ہے. اور قلبی ذکر پر موت کا ہاتھ نہیں. انسان جب مر جاتا ہے تو بھی قلب اس کا جو ہے وہ ذکر کرتا رہتا ہے. اور حدیث شریف ہے، اب میں اٹھنا چاہتا ہوں. حدیث شریف ہے کہ ما عمل آدمی عملا، جتنے بھی عمل انسان کرتا ہے، انجا لہ من عذاب القبر من ذکر اللہ. انجا جو ہے وہ افضل اکبر کے صیغے پر ہے. افضل مانے سب سے اچھا، اکبر مانے سب سے بڑا. تو انجا کے معنی سب سے زیادہ نجات دینے والا.
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی عمل انسان کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ مؤثر جو ہے عذاب قبر سے نجات دینے میں وہ اللہ کا ذکر ہے. ما عمل آدم عملا انجا له من عذاب القبر من ذکر اللہ اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. انسان اگر اہل ذکر کی صحبت میں رہے اور ان چیزوں کی طرف ذرا اس کے کان میں باتیں پڑیں کہ ایک چیز قلبی ذکر بھی ہے، باطنی صفائی بھی ہے، نماز کی حضوری بھی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، ان کو روزانہ کرنا چاہیے. اور قبر کی بات اور موت کی بات، یہ ساری چیزوں والے ماحول میں انسان رہے تو پھر انسان بنتا چلا جاتا ہے. اور اگر غافلوں کے ماحول میں رہے جن کو دنیا ہی کی طلب ہے، بس دنیا دنیا دنیا، سوئے تو دنیا کے فکر میں اور جاگے تو دنیا کے فکر کے اندر، تو پھر انسان جو ہے وہ آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا. اور یاد رکھیے کہ ہمیں دنیا کی زندگی بہت مختصر دی گئی ہے اور یہ بس آخرت کی تیاری کے لیے ہے، کیونکہ آخرت کی راحتیں جیسی ہیں ویسے ہی جہنم کا عذاب بھی ہے. کوئی ہمارا جسم اتنا کمزور ہے کہ یہ مچھر کا ڈنک نہیں برداشت کر سکتا، جہنم کے سانپوں کے ڈنک کیسے یہ برداشت کرے گا، اور جہنم کے بچھوؤں کے ڈنک یہ کیسے برداشت کرے گا. ہر قیمت پر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جنت جائے، اور اس کے لیے ضروری دو چیزیں ہیں، کیونکہ روح اس وقت تک رہتی ہے جب تک یہ جسم ہے، چاہے کتنا ہی کمزور ہو جائے بیماری میں، بالکل چل بھی نہ سکے، لیکن روح رہتی ہے جب تک جسم زندہ ہے. جہاں جسم میں سے روح ختم ہوا روح چلی جاتی ہے. تو روح کے رہنے کے لیے جسم ضروری، اسی لیے دین کے اندر پیدا ہونے کے لیے ظاہر میں شریعت و سنت ضروری. یہ جسم ہے، ظاہری شریعت و سنت جو ہے یہ جسم ہے. اس کے بعد مسئلہ روحانیت کا ہے، قلبی ذکر کا ہے اور نماز کے اندر حضوری کا ہے، کثرت تلاوت و کثرت ذکر کا ہے. یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں جبکہ جسم حاصل ہو جائے، یعنی انسان ظاہر میں شریعت و سنت کا متبع ہو. دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس کے بارے میں آتا ہے کہ من احیاء سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو میری کسی سنت کو زندہ کرے گا اس وقت جب کہ لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا. انسان ہر سنت کے بدلے اپنے نام اعمال میں دیکھے گا کہ 100 شہیدوں کے ثواب لکھے ہوئے ہیں. تو اتباع کہتے ہیں ظاہر کے اتباع کو، اتباع باطن کو نہیں کہتے. باطن جو ہے وہ انبیاء کے باطن جیسا کون ہو سکتا ہے؟ کون؟ کوئی نہیں کر سکتا باطن کی اتباع. صرف انبیاء کرام کے ظاہر کی اتباع کی جا سکتی ہے، اور اسی ظاہر کی اتباع کے اوپر 100 شہیدوں کا ثواب ہے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں. تو بالآخر بات یہی ہے کہ انسان ذاکر بنے اور اس کو نماز میں حضوری حاصل ہو اور اللہ کی محبت پیدا ہو. قرآن مجید میں جیسے آتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہیں، ان کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ظاہر میں شریعت اور سنت کو اپنائے. اس کے بعد جیسے میں نے ابھی وہ آیت پڑھی نا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کی قسم اور اس کی جس نے اس کو بنایا، پھر اس میں سمجھ رکھ دی. بدی کا ذکر پہلے، بدی کی اور بھلائی کی، اور اسی بات کو دوسری جگہ اور کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. انسان کو ہم نے سب سے اچھے سانچے میں ڈالا، اس کے بعد اس کو سب سے زیادہ پست سے پست گہرائیاں جو ہیں ان میں لے جا کے ڈال دیا، اس لیے کہ دنیا میں ہے وہ انبیاء کرام کی دعوت کو قبول کرے، مجاہدہ کرے اور ان پستیوں سے نکل کے بلندی کے اوپر آئے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم.